السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام زاہد ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں لاہور شہر میں گارڈ کی نوکری کرتا ہوں۔ میری اصل رہائش ملتان میں ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میں جسمانی طور پر ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان ہوں۔ کوئی بھی لڑکی میری لک دیکھ کر میرے اوپر فدا ہو جاتی ہے، لیکن میں شادی شدہ ہوں، اس لیے ان کاموں سے دور ہی رہتا ہوں۔ میں جس کوٹھی پر گارڈ کی جاب کرتا ہوں وہ فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ کافی امیر گھرانے سے ہیں۔ میرے مالک کا نام غلام نبی اور مالکن کا نام شبنم ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو اس وقت انگلینڈ میں پڑھائی کر رہے ہیں۔ گھر میں میڈم شبنم اور میرے مالک غلام نبی ہی ہوتے ہیں۔ میری دن کی ڈیوٹی ہے اور رات کو میں مالک کے گھر پر ہی ایک الگ کمرے میں رہتا ہوں۔ میرے مالک غلام نبی کوکین کا نشہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جلدی ہی سو جاتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ مالکن شبنم میرے ساتھ کافی اٹیچ ہیں اور وہ میرا کافی سارا خیال رکھتی ہیں۔ وہ رات کو مجھے ڈیوٹی سے اپنے گھر بلا لیتی ہے اور میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ کافی بات چیت کرتی ہے اور کافی ہنسی مذاق والی ہے۔ میں مالکن کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھتا ہوں اور کبھی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا۔ یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 28 سال تھی۔ مالکن کی بیٹی سمرا انگلینڈ سے گھر واپس آ گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گئی تھی۔ میں اس وجہ سے کافی پریشان تھا، کیونکہ مالکن کی لڑکی مجھے کافی ٹارچر کرتی تھی۔ میڈم شبنم کی بیٹی سمرا مجھے دیکھتے ہی مجھ پر دل ہار بیٹھی تھی اور میرے ساتھ کافی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ جب رات کو میڈم شبنم اور ان کے شوہر سو جاتی تو ان کی بیٹی سمرا میرے پاس آ جاتی اور میرے پاس آ کر مجھے اپنے ساتھ تعلق بنانے کو کہتی۔ میں اس کی وجہ سے کافی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں مالک کا نمک کھا کر حرام نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں ان کی انتہائی وفادار گارڈ تھا۔ سمرا بھی دکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اور انگلینڈ کی پڑھی لکھی تھی۔ وہ تھی تو کافی سمجھدار، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل مجھ پر آ گیا تھا اور وہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ جب بھی مجھے تنہا دیکھتی تو میرے پاس گیٹ پر آ جاتی اور میرے ساتھ کافی گپ شپ لگاتی اور کافی بری حرکتیں کرتی۔ میں اس کی اس عادت سے کافی پریشان تھا کہ میڈم کو اور مالک کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے بھی نکال دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جیل بھی ڈال دیں، کیونکہ میں ان کی بیٹی سمرا کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ سمرا کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھے چھیڑتی رہتی۔ وہ میرے ساتھ کھل کر ہنسی مذاق کرتی اور بالکل بھی شرم نہیں کرتی تھی۔ ایک رات میڈم شبنم اور ان کے شوہر کسی میٹنگ پر چلے گئے۔ ان کو رات وہیں پر رکنا تھا۔ میں اور سمرا ایک نوکرانی گھر پر تھے۔ نوکرانی ٹائم سے اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میں بھی دن کو ڈیوٹی پر تھا اور رات کو اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، کیونکہ میں میڈم کے پاس دن کی نوکری کرتا تھا اور رات کو ان کے گھر میں ہی ایک سائٹ پر مجھے کمرہ دیا گیا تھا، وہاں آ کر لیٹ جاتا تھا۔ میں میڈم شبنم اور مالک غلام نبی کا کافی وفادار ملازم تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ آج تک کبھی بھی کسی غلط فعل میں مبتلا نہیں پایا گیا تھا۔ مگر ان کی بیٹی سمرا جب سے انگلینڈ سے واپس آئی تھی
میں بھی میڈم شبنم اور مالک کا نمک حرام کرنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ سمرا مجھ پر ڈورے ڈالنا شروع ہو گئی تھی اور میری عاشق بن گئی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بہلانے لگی تھی اور میں بھی اس کی باتوں میں آنے لگا تھا اور کبھی کبھار اس کے ساتھ گلے مل لیتا یا اس کو چھیڑ چھاڑ دیتا تھا۔ ابھی تک ہمارے درمیان یہی بات چیت رہی تھی، مگر اس سے آگے میں ابھی نہیں گیا تھا، کیونکہ میں میڈم شبنم اور مالک سے کافی ڈرتا تھا اور ان کی نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر میرے اندر کا شیطان بھی مجھے میڈم کی بیٹی سمرا کے ساتھ غلط کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ میں مجبور ہو چکا تھا، کیونکہ ایک مرد اور عورت کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور مرد کب تک ایک عورت کے بہلاوے سے بچتا ہے؟ آخر وہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ میں بھی میڈم شبنم کی بیٹی سمرا پر دل ہار بیٹھا تھا اور اس کی اداؤں پر بے قابو ہو گیا تھا۔ آخر اس رات ہم گھر میں دونوں اکیلے تھے، کیونکہ مالک مالکن کسی میٹنگ پر گئے ہوئے تھے اور گارڈ جس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی وہ گیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران سمرا میرے کمرے میں آئی اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں مالک کی کوٹھی میں ہی ایک سائٹ پر کمرہ تھا، اس میں رہتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھا اور مالک کے گھر چلا گیا۔ مالک کی بیٹی کا کمرہ الگ تھا، اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بات چیت کرنا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں اور وہ میرے ساتھ کافی فری ہونے لگے، اور میڈم شبنم کی بیٹی سمرا نے میرے لاک روکنے پر میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی، اور پھر مجھ سے بھی صبر نہ ہوا اور میں نے بھی اپنی جوانی کا سارا جوش میڈم سمرا کے اوپر نکال دیا۔ ہم دونوں نے پوری رات ہی کافی سکون لیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی مستی کر لی تھی۔ میڈم سمرا پہلی دفعہ کر رہی تھی، اس لیے اسے کافی تکلیف ہوتی رہی، مگر وہ تکلیف آہستہ آہستہ سکون میں بدلنے لگی تھی، اور ہم دونوں نے مل کر پوری رات ہی جشن منایا تھا۔ اب میں میڈم سمرا کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا کہ میڈم اپنی ماں اور مالک غلام نبی کو یہ بات مت بتائیے گا، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ مجھے جیل بھی بھیج دیں۔ مگر میڈم سمرا اٹھی اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا، بے فکر ہو کر یہاں پر نوکری کرو، میری 1 ماہ کی چھٹی ہے، اور 1 ماہ بعد آپ نے میرے ساتھ جم کر محبت کرنی ہے، اس کے بعد میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ اور اس نے مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ شادی کے لیے تیار رہنا۔ میں دوسری دفعہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے آؤں گی تو میں تم سے شادی کروں گی، اور ہاں، اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دینا۔ میں کافی مشکل میں پھنس گیا تھا اور میں اس سے پیسے لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ اگر تمہیں میرے مالک غلام نبی اور میڈم شبنم کی بیٹی منظور ہے تو میں اسے دوسری بیوی بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ وہ کافی پیسے والے تھے اور ہماری پوری زندگی ہی سنور جانی تھی۔ میری بیوی مان گئی تھی۔ میڈم سمرا جب انگلینڈ سے واپس آئی تو اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی اور وہ شادی کے لیے مان گئے تھے، اور میں نے میڈم سمرا سے شادی کر لی تھی، اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔